اب بھی ہماری شہرت سے قریب موجود ہے. ہم اسے دیکھ ہی نہیں پاتے. جب دیکھ نہیں پاتے تو پوچھیں گے کیا کہ پروردگار تو نے کہا ہر چیز جو ہے ہماری مدد کر رہی ہے, ہم کر رہی ہے, پروردگار بتا یہ ستون کیا کہہ رہا. تو وہ آج تک نہ آیا ہے بتانے کے لیے اور نہ انشاءاللہ آئے گا. کسی کو منہ ہی نہیں لگا, کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا, کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا. وہ تو پہلے مرتضی بناتا ہے پھر بولتا, پھر باتیں کرتا. تو ہر کوئی تو مرتضی ہے ہی نہیں, تو آج تک کوئی بتائے گا. لیکن اللہ کا کان سنتا, اور جب سنتا ہے تو اللہ کی زبان بتا سکتی ہے کہ اس بے جان نے کہا کیا ہے. میں یہ جملہ نہ کہتا اگر مناقب میں علامہ ابن شہرا شوق نے نہ لکھا ہوتا, اور ان سے پہلے جتنے ماں سبق علماء ہیں انہوں نے ائمہ کے حوالے سے درج کر دی روایت, اور جھوم جھوم کر درج کر دی. اس لیے کہ جب علی کی مدحت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہر شخص شاعر بن جاتا. دل چاہتا ہے کہ قلم رکے نہیں, دل چاہتا ہے کہ زبان رکے نہیں. شاعری آتی ہو یا نہ آتی ہو, انسان کس سے بولنا شروع کر دیتا. تو اب جتنے بھی لوگ علی کے ساتھ تھے, ختم ہو رہی گفتگو, جتنے بھی لوگ علی کے ساتھ تھے اور رہتے رہے, چاہے صاحبان معرفت ہوں یا نہ ہوں, چاہے یقین کرنے والے ہوں یا نہ ہوں, لیکن انہوں نے علی سے عجائبات دیکھے ضرور ہیں. انہوں نے دیکھے ہیں علی سے عجائبات. اسی طرح جا رہا ہے میرا والا, ساتھ ساتھ علی کے چاہنے والے بھی, ساتھ ساتھ بیٹے بھی ہیں علی کے. علی کا دیوی غلام قمبر بھی ہے. کیا قسمت ہے قمبر کی, کیا نصیب ہے قمبر. ساتھ ساتھ مولا کے قدم بقدم چل رہا. حسن حسین ساتھ, علی کے چاہنے والے ساتھ, خوش ہونے والے بھی ساتھ, اور خوش نہ ہونے والے بھی ساتھ, حسد کرنے والے بھی ساتھ, دیکھ کر یقین کرنے والے بھی ساتھ, اور دیکھ کر یہ کہہ دینے والے بھی ساتھ کہ یہ جادو ہے, وہ بھی ساتھ. سب ساتھ جا رہے ہیں. جو امام معصوم ہوتا ہے, جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کے چشم و ابرو کے اشارے میں بھی حکمت ہوتی ہے, اس کے قدم کی رفتار میں بھی حکمت ہوتی ہے, اس کے کسی سمت مڑ جانے میں بھی حکمت ہوتی ہے. علی چلتے چلتے ایک سمت مڑ گئے. کسی نے پوچھا نہیں یا علی یہ کیا کیا, معلوم ہے اللہ کا نمائندہ حکمت سے کام دیتا. پیچھے پیچھے چلے, ایک شاہراہ سے گزرے, دیکھا ایک بڑا ضعیف یہودی ہے, ضعیف یہودی, جس کی کمر جھکی ہوئی, جس کے دوش پر ہوا, جس نے سر پہ ایک کپڑا ڈالا ہوا, جس کے قدم درز گئے, جس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی, کوئی 80-90 برس کا ہے یہودی, کمر جھکی ہوئی. اس کے گلے میں ایک ناقوس ہے جسے آپ نوبت کہتے ہیں, نوبت جو بچتی ہے شہباز قلندر کے. اس کے ہاتھ میں 2 ڈنڈیاں, وہ نوبت بجاتا ہوا جا رہا ہے. اب سن لو کہ نوبت کہتی کیا ہے. بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نوبت شہباز قلندر, نوبت بھول جاؤ کہ شہباز قلندر کی نوبت بج رہی ہے, بھول جاؤ. نوبت تو امام رضا کے دربار کو بج رہی ہے. اگر صاحبان والی نوبت پہ اعتراض ہے تو امام رضا بادشاہ کے دربار میں نوبت بجتی ہے. فجر کے بعد بھی, مغرب سے پہلے 2 وقت نوبت بجتی ہے. نفیری بھی ساتھ میں ہوتی ہے اور ساتھ میں نوبت بج رہی ہے. جب سمجھ میں آ گئی, اسے تم نوبت کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں ناقوس. ہر کسی کا ایک طریقہ تھا. بھئی یہ یہودی بھی کبھی ہم تھے نا, کہ جس وقت جناب موسیٰ ان میں موجود تھی, اور جناب موسیٰ کے پاس اصل توریت موجود تھی, جناب عیسیٰ کے پاس اصل انجیل موجود تھی. تو جب تک عیسائی بھی, جن کا عقیدہ وہ نہیں تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا, عیسیٰ کی موجودگی میں ان کے حواری بھی ہم تھے. کبھی عیسائیت بھی ہم رہی ہے, کبھی یہودیت بھی ہم تو رہی ہے. تو ہر دور میں جتنے بھی معصوم من اللہ گزرے, سب نے عبادتوں کے طریقے بنائے اللہ کے حکم سے. کسی کی نماز کتنی رکعت ہے, کسی کی نماز کتنی رکعت ہے, کسی کی نماز صرف ورد ہے, کسی کی نماز صرف وظیفہ ہے. اور جب عبادتوں کے لیے تو سب کے طریقے الگ الگ تھے. جو بت پرست تھے وہ اپنے عبادت کے لیے بلاتے تو ایک گھنٹی بناتے تھے, چھوٹی سی گھنٹی ہوئی, اور ایسے میں کہتے آپ عبادت کریں. جو عیسائی تھے وہ بہت بڑا گھنٹہ بناتے تھے, جس کو آپ گھنٹہ گھر کہتے ہیں. یہ تو گھڑی لگ گئی, گھڑی نہیں تھی, یہ گھنٹہ تھا پہلے. عیسائیوں کی تو حکومت تھی نا بھائی, گھنٹے لگے تھے بڑے بڑے.
اور اس میں وہ پکڑ پکڑ کے اس کو ہلاتا تھا اور ٹنگ ٹنگ آواز آتی تھی. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ عبادت کا وقت ہو گیا, آ جاؤ. اسی طرح جب یہودی عبادت کے لیے بلاتے تھے تو نوبت بجاتے تھے, نوبت بجاتے تھے. جس وقت مسجد نبوی تعمیر ہو گئی, اب سب نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کیسے بلایا جائے نماز کے لیے, کیسے بلایا جائے. جو متاثر تھے پڑوسی ملکوں سے, پڑوسی سے کہا کہ جیسے وہ بلاتے کوئی گھنٹہ لگا لو, اوپر گھنٹہ لگا لو مینار میں. کہا نہیں نہیں یہ عیسائیوں کی تشبیہ ہو جائے گی. کسی نے کہا وہ ڈھول بجاؤ بابا, کہا نہیں یہ یہودی کی شبیہ ہو جائے گی, اس لیے قرآن میں منع کیا گیا یہودی اور عیسائیوں جیسی شبیہ اختیار نہ کرو. پیغمبر نے کہا جب میں موجود ہوں تو پریشانی کیا ہے, بلال تم اذان دو, اذان دی جائے, کلمات ادا کیے جائے. تو ہر کسی کی عبادت میں بلانے کا طریقہ مختلف تھا. مجھے رانا قلب حسن صاحب نے اور رانا قلب حسین صاحب نے حکم دیا ہے کہ بس کرو. یہ تو میرے ایجنڈے میں بات نہیں تھی. میں نے جی یہی کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں آج پڑھ دوں تو میرے لیے کیا ہے, تو میٹر بن جائے گا کل کا, چلو آج ہی پڑھ دیتا. انہوں نے حکم دیا ہے تو عرض کرتا ہوں. تو ہر کسی کی عبادت کے بلانے کا طریقہ مختلف ہے. علی شاہ ہے, علی دیکھا کہ یہودی ہے, ہاتھ میں اس کی نوبت ہے اور ایک خاص ردم سے بجاتا ہوا جا رہا ہے, خاص ردم سے. کسی نے پوچھ لیا یا علی ہم دیکھتے ہیں کوئی نوبت بجاتے ہیں, کیا یہ نوبت صرف آواز ہی ہے یا یہ کچھ کہتی بھی ہے؟ کیا یہ صرف آواز آتی ہے یا اس میں سے کچھ باتیں بھی آتی ہے, پیغام بھی آتا ہے, کہتی بھی؟ تو پہلے بتا دوں ترجمہ, اس کے بعد اصلی بات. علی نے کہا جملہ محفوظ کیجیے گا, ذمہ داری سے ایک جملہ کرنا حوالہ دے چکا ہوں کہ کس عالم نے لکھا. علی نے کہا اگر ان یہودیوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ نوبت صرف آواز نہیں ہے بلکہ یہ جملے بھی کہتی ہے تو یہ اسی وقت لا الہ الا اللہ کہتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس میں سے آواز تھا, اس میں سے پیغام کیا تھا. کہا یہ دنیا کی بے ثباتی پر گفتگو کرتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا ایک واحد خالق و مالک ہے, تسبیح بھی اسی کی ہے, تمجید بھی اسی کی ہے, مدح بھی اسی کی ہے. وہی ہے کہ جو جسموں میں روح ڈالنے والا ہو, وہی ہے وہ جسموں سے روح نکالنے والا ہو. یہ بتاتی ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے. یہ بتاتی ہے کہ ملک الموت 3 مرتبہ تمہارے دروازے پر آواز دیتا ہے, دستک دیتا ہے. یہ بتاتی ہے کہ جو جی رہا ہے وہ مرے گا, جو مر رہا ہے وہ دفن ہوگا, جو دفن ہوگا وہ مٹی ہو جائے گا. جو ہمارے حوالے کیا علی نے کہا یہ سب بتاتی ہے. کمالا تو کہتی کیا ہے, خدا کی قسم اس لیے تو علی پر جان دیتا ہوں. اس لیے تو جان جاتی ہے علی ابن ابی طالب کے تبوں پر کہ کائنات آدم و عالم نے ایسی حسین شخصیت دیکھی ہی نہیں, ایسا عالم دیکھا ہی نہیں, ایسا فقیہ دیکھا ہی نہیں, ایسا حلیم متبع دیکھا ہی نہیں, ایسا ظاہر دیکھا ہی نہیں, ایسا باطن دیکھا ہی نہیں, ایسا اول دیکھا ہی نہیں, ایسا آخر دیکھا ہی نہیں. اتنی عظیم ہستی کائنات آدم و عالم نے دیکھی ہی نہیں, تبھی تک جان جا رہی ہے علی ابن ابی طالب پر. دنیا علی سے کھینچتی ہے, ہم بڑھے چلے جا رہے ہیں. جتنا مخالفت ہوتی ہے اتنا ہماری محبت علی بڑھتی جا رہی ہے کہ علی کے علاوہ کسی نے یہ باتیں کی ہوں تو ہم اس کی طرف دیکھیں. کسی نے یہ باتیں کی نہیں کہ مولا یہ کہتی کیا ہے, آواز کیا ہے. کھڑے کھڑے علی نے بتایا. میں نے کہا نا کہ وہ کان جو اللہ کا کان ہو وہ سن سکتا ہے کہ بے جان کیا آواز دے رہا ہے. علی نے کہا سنو 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 یہ کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا, سبحان اللہ حقا حقا, ان المولا صمد یبقى يعلم انا نبقى نبقى لولا علمه كنا نشقى. یا مولانا لا تهلكنا وتداركنا واستقدمنا واشتغلنا واستغفرنا. یا ابن الدنیا مهلا مهلا, یا ابن الدنیا قرنا قرنا, یا ابن الدنیا وزنا وزنا, یا ابن الدنیا دقا دقا, كلا موتا كلا موتا, كلا دفنا كلا دفنا. یا ذا منزا کمزا هذا لسنا نرجو ننجو نخشى.